مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے یا پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا لوگوں سے خطاب کیا۔ اس ویڈیو میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی سی آگاہی مل سکے۔ ناظرین و سامعین، پہلے نمبر پر آتا ہے الصفا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفے کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آتا ہے ذات ارق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آتا ہے بطن الروما۔ یہ مقام ذات ارق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور جہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں ہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے سرود۔ حجاز کے پہاڑوں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن۔ یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زبیر ابن الیقین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اس سے کہا، تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ ناظرین، پانچویں نمبر پر آتا ہے زبالہ۔ اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا، جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے بدن العقیل۔ اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا، کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے جائیے۔ یہاں بھی امام نے سفر جاری رکھا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے سورت۔ اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا، جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لو۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے شرف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلا، اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب کے ایک پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ 9ویں نمبر پر آتا ہے ذو حسب۔ اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا، بذات خود بھی ان کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے،
مجھے خطوط لکھے، تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں گا اور تم لوگوں نے اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں گا اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے، اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو، تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ہور کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا، انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ ناظرین، 10ویں نمبر پر آتا ہے بیضہ۔ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر ہور کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے گئے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل، اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، لوگو، تمہیں معلوم نہیں جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود و شرک کو مطلع کیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میری مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب النسب کا حوالہ دیا، فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد، میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ بھی ایسا کر چکے ہیں اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر ہور نے امام سے کہا، اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تمہاری شقاوت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے؟ ہور کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ ناظرین سامعین، 11ویں نمبر پر آتا ہے عزیب الجنہ۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترماح بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکے۔ امام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے عہد سے نہیں پھر سکتے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے کسر بنی مقتال۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ ہور کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کر دیا، اور امام راستے میں کسر بنی مقتال رکے شام کے وقت، اور امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے، یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی، فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ ناظرین سامعین، 13ویں نمبر پر آتا ہے نینوا۔ اس مقام پر ہور کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ پر اترنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ملے اور نہ ہریالی ہو۔ ہور نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر ہور نے کہا، ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، کرب و بلا کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ ناظرین سامعین، 14ویں نمبر پر آتا ہے کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ اس ویڈیو میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے جا رہے۔ اس ویڈیو کا مقصد امام کی مکہ سے کربلا تک کا سفر
اور اس میں آنے والی منازل چیدہ چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں 1731 کلومیٹر کے امام کے اس سفر کی تھوڑی سی آگاہی مل سکے۔